حسین ابن علی کو بلایا کس نے تھا؟ دعوت دینے والے کون تھے؟ خطوط لکھنے والے کون تھے؟ پھر شہید کرنے والے خبیث الفطرت لوگ کون تھے؟ خیموں کو آگ کس نے لگائی؟ کیا حقیقت میں پانی بند بھی ہوا تھا کہ نہیں؟ کیا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا سر کاٹ کر یزید کے پاس لے جایا بھی گیا تھا کہ نہیں؟ کیا واقعتاً آپ کے سر کے چکر بلاد اسلامیہ میں لگوائے بھی گئے تھے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں میں بہت اختصار کے ساتھ سمیٹنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ سانحہ کربلا کے بنیادی راوی کون سے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو بھی میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ 6 سال تک یزید کی ولی عہدی کا مسئلہ زیر بحث رہا تھا، سن 50 ہجری سے لے کر سن 56 ہجری تک، اور سن 56 ہجری میں جا کر یزید کی ولی عہدی کی بیعت کی تکمیل ہوئی تھی۔ پھر سن 60 ہجری میں معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہوا تھا، اور 22 رجب المرجب کو سن 60 ہجری میں یزید برسر اقتدار آیا تھا۔ اور سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو بعد نماز عصر سانحہ کربلا پیش آ گیا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سانحہ کربلا کا جو بنیادی راوی ہے ایک ہے محمد بن صائب الکلبی الکوفی، جس کی وفات 140 ہجری میں ہوئی ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل نے امام لیث بن ابی سلیم نے، امام جوزجانی نے اس کو کذاب قرار دیا تھا۔ امام حاکم، امام دارقطنی، امام ابن مہدی، امام یحییٰ بن سعید القطان، انہوں نے محمد بن صائب الکلبی الکوفی کو متروک قرار دیا تھا کہ اس کی روایت نہیں لی جا سکتی۔ امام ساجی نے اس محمد بن صائب الکلبی الکوفی کو شیعہ قرار دیا تھا۔ امام ابن حبان نے اس کو سوائی قرار دیا تھا۔ کسی ایک امام نے بھی محمد بن صائب الکلبی الکوفی کی توثیق نہیں کی، اسے قابل اعتماد نہیں کہا۔ یہ اس سانحے کا پہلا راوی ہے۔ نمبر 2، جو صرف راوی ہی نہیں، اس نے سانحہ کربلا پر سب سے پہلے کتاب بھی لکھی تھی۔ اس کا نام ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ الازدی۔ 157 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل نے
اس ابو مخنف لوط بن یحییٰ الازدی کو بھی کذاب، جلا بنا رافضی اور کٹر شیعہ قرار دیا ہے، حتیٰ کہ روافض کے بہت بڑے عالم علامہ مامقانی نے جو شیعہ رجال پر کتاب لکھی ہے تنقیح المقال، اس میں انہوں نے ابو مخنف لوط بن یحییٰ الازدی کے بارے میں کہا کہ یہ امامی شیعہ تھا، خود ان کے گھر کی گواہی ہے۔ اس شخص نے سانحہ کربلا کے تقریباً 80 سال کے بعد ایک کتاب لکھی تھی مقتل حسین نامی، اور دنیا کے سامنے پیش کی تھی۔ یہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ الازدی سانحہ کربلا کا عینی شاہد بھی نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے اس نے سانحے کو دیکھا بھی نہیں تھا، اس وقت یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تقریباً 80 سال کے بعد اس شخص نے مقتل حسین نامی کتاب لکھی اور لکھ کر دنیا کے سامنے پیش کی۔ اب آپ اپنے ضمیر سے خود فیصلہ لے لیں کہ لکھنے والا بھی کٹر رافضی اور لکھی بھی 80 سال کے بعد، سانحہ کربلا کے وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کتاب میں صداقت کتنی ہوگی اور کذب بیانی کتنی ہوگی، اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ آج اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے اسلام آباد میں، میڈیا کے ذرائع موجود ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہر شخص کی ایک اپنی رائے ہے، ہر شخص کا ایک اپنا ہی اس کا موقف ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا آگے نکل جائیں گے تو چکوال کے لوگوں کی کچھ اور رائے ہوگی، جیلم کے لوگوں کی کچھ اور رائے ہوگی، تھوڑا سا اور آگے نکل جائیں تو گجر خان کے لوگوں کی کچھ اور رائے ہوگی، اور کراچی میں چلے جائیں تو اس سانحے کو کسی اور انداز میں بیان کیا جا رہا ہوگا۔ اگر آج میڈیا کے سارے ذرائع ہونے کے باوجود بھی اتنا اختلاف ہو سکتا ہے اقوال میں، تو ایک شخص سانحہ کربلا کا عینی شاہد بھی نہیں، موقع پر موجود بھی نہیں، پیدا بھی نہیں ہوا، 80 سال کے بعد کتاب لکھ رہا ہے، لکھنے والا بھی کٹر رافضی ہے، اس نے صداقت کتنی لکھی ہوگی اور کذب بیانی اس نے کتنی کی ہوگی۔ بہرحال تیسرا جو راوی ہے وہ ہے ہشام بن محمد بن صائب الکلبی الکوفی۔ تینوں راوی کوفی ہیں، ائمہ جرح و تعدیل نے اس کو بھی کٹر رافضی قرار دیا ہے۔ یہ تین بنیادی کربلا کے سانحہ کربلا کے راوی ہیں، اور اہل سنت کے ائمہ جرح و تعدیل نے ان کو سبائی، ان کو کٹر رافضی، اور جس نے سب سے پہلے اس سانحے پر کتاب لکھی ابو مخنف لوط بن یحییٰ الازدی کو جلا بنا رافضی قرار دیا، شیعی محترق جلا بنا رافضی۔ اب ذرا میں آتا ہوں اصل سانحے کی طرف۔ دیکھیے 22 رجب المرجب سن 60 ہجری کو جب یزید نے اقتدار سنبھالا تو اس نے فوراً اپنے تمام گورنروں کو خطوط لکھے کہ جہاں جہاں پر جس صوبے کا گورنر ہے وہ اپنے صوبے کے ارباب حل و عقد سے میری بیعت لے، صاحب الرائے لوگوں سے میری بیعت لے۔ یزید نے خصوصی خط روانہ کیا تھا
مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کی طرف، اور ولید بن عتبہ سے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے مدینے میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عباس، حسین ابن علی سے میری بیعت لو۔ مدینے کا جو گورنر تھا ولید بن عتبہ، اس نے بلایا سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر کو، کہا کہ یزید کا مجھے پیغام آیا ہے، آپ یزید کی خلافت کی بیعت میرے ہاتھ پر کریں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا جب سب لوگ کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا، فی الحال مجھے مہلت دو۔ پھر اس کے بعد گورنر نے عبداللہ ابن عباس کو بلایا، کہا کہ یزید کی خلافت کی بیعت کرو۔ عبداللہ ابن عباس نے جواب میں کہا کہ صبر کرو، مجھے مہلت دو، جب سب بیعت کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ پھر اس نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو بلایا، کہا کہ آپ یزید کی خلافت کی بیعت کریں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ولید بن عتبہ کو کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے مہلت دو، میں سوچ فکر کر کے بعد میں دیکھوں گا، بیعت کرنی ہوئی تو کر لوں گا۔ مہلت طلب کی عبداللہ ابن عمر نے بھی، عبداللہ ابن عباس نے بھی، حسین ابن علی نے بھی۔ خیر اسی مہلت سے فائدہ اٹھا کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ 28 رجب کو آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف چلے گئے تھے۔ کس تاریخ کو بولیے؟ اور حضرت معاویہ کا انتقال کب ہوا تھا بولیے؟ 22 رجب المرجب۔ 6 دن بیتے تھے، آپ نے مدینے کو چھوڑا، آپ مکے کی طرف چل پڑے۔ ادھر اہل کوفہ کو خبر مل گئی کہ حسین ابن علی تو بیعت یزید پر راضی نہیں ہے، اور وہ سنا ہے کہ مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف چل پڑے ہیں، کیوں نہ ہم ایک خط لکھ کر ان کی خدمت میں ہم انہیں کوفہ بلا لیں۔ سب سے پہلے جس گھر میں کوفہ میں میٹنگ ہوئی تھی حسین ابن علی کو کوفہ بلانے کے لیے، سلیمان بن سرد الخزاعی کے گھر میں شیعان علی کے جو نمایاں لوگ تھے، جو ان کے بڑے لوگ تھے، وہ جمع ہوئے۔ میں جتنا قضیہ بیان کرنے لگا ہوں اہل و سنت کی کسی کتاب سے بھی نہیں، میں آج انہی کے گھر سے لا کر ان کے منہ پر تماچا مارنا چاہتا ہوں کہ ہمیں گالیاں مت دو، ہمیں برا بلا مت کہو، ہم سے مت الجھو۔ اگر الجھنا ہے اپنے مذہب کے نافوس اعظم، وہ شخص کہ جو 12ویں صدی ہجری کا تمہارا چوٹی کا عالم ہے، ملا باقر مجلسی، میں اسی کی کتاب سے جلاء العیون سے اس واقعے کی اصل حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میری اس گفتگو کو کوئی شخص بھی میرے ایک ایک جملے کو چیلنج کر سکتا ہے، میں اپنی ایک ایک بات کا پوری طرح ذمہ دار ہوں، غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا۔ بہرحال کوفہ میں سلیمان بن سرد الخزاعی کے گھر میں جمع ہوئے، حضرت معاویہ کے انتقال پر گفتگو ہوئی بیعت یزید کے معاملے میں۔ سلیمان بن سرد الخزاعی نے کہا اہل کوفہ سے، دیکھو معاویہ مر گیا ہے،
امام حسین بیت یزید سے انکار کر کے مدینہ چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے گئے ہیں۔ اب ذرا ایک ایک جملہ اتنا قابل غور ہے، ہم نے اصل قاتل کی کھوج لگانی ہے کہ بھئی قاتل ہے کون۔ ظاہر بات ہے کہ قاتل کو تلاش کرنے کے لیے وہ سارے خطوط اور وہ ساری صورتحال تو ہمیں سامنے رکھنی ہوگی، تب ہی ہم اصل قاتل کی جا کر کھوج لگا سکیں کہ بھلایا کس نے تھا، خطوط کس سے لکھے تھے، مسلم کے ہاتھ پر 18,000 سے 25,000 کوفی بیعت کرنے والے کون تھے، پھر حسین ابن علی کے ساتھ دغا بازی کرنے والے کون تھے۔ بہرحال سلیمان بن سرد الخزاعی نے کہا دیکھو کہ تم ان کے شیعہ اور ان کے پدر بزرگوار یعنی حضرت علی کے شیعہ ہو، اگر جانتے ہو کہ حسین ابن علی کی مدد اور نصرت کر سکو گے تو ایک خط حسین ابن علی کے نام لکھ کر آپ انہیں مکہ سے کہاں بلا لیں، بولیے کوفہ بلا لیں۔ پھر ساتھ سلیمان بن سرد الخزاعی نے یہ بھی کہا دیکھو اگر تم حسین ابن علی کی نصرت میں ان کی مدد میں سستی کرو گے تو پھر تم انہیں فریب مت دو، انہیں ہلاکت میں مت ڈالو اور انہیں یہاں مت بلاؤ۔ سلیمان بن سرد الخزاعی نے معقول بات کی کہ نہیں کی؟ کہا مدد کر سکتے ہو تو بلا لو، مدد نہیں کر سکتے تو ان کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہلاکت میں مت ڈالو۔ بہرحال جواب میں تمام شیعان کوفہ نے کہا کہ بس حسین ابن علی جب بھی اس کوفہ کے شہر کو اپنے قدم سے منور فرمائیں گے ہم سب بقدم اخلاص ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی بیعت کریں گے، ان کی نصرت اور ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت میں کوشش کریں گے۔ بہرحال جس وقت انہوں نے کہا کہ بالکل ہم ان کی مدد کریں گے، پھر اس کے بعد انہوں نے خط لکھا تھا حسین ابن علی کے نام۔ اب میں پورا خط آپ کو نہیں سنا سکتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس خط کی کتنی حقیقت ہے، کتنی صداقت ہے اور کتنی اس میں کذب بیانی ہے۔ بہرحال جو خط کا اصل مضمون تھا صرف وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اب میں وہ خط پڑھنے لگا ہوں جو خط انہوں نے لکھا تھا سلیمان بن سرد الخزاعی کے گھر میں جمع ہو کر حسین ابن علی کے نام۔ خط کا متن یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان بن سرد الخزاعی، مسیب بن نخبہ، رفاع بن شداد البجلی و حبیب بن مظاہر۔ اب اس کے بعد ذرا اگلا لفظ سنیے گا، ایک دو آدمیوں نے یہ خط نہیں لکھا تھا۔ از جمیع شیعان و مومنین و مسلمین اہل کوفہ کی جانب سے بخدمت امام حسین ابن علی آپ پر سلام خدا ہو۔ ایک آدمی نے خط لکھا تھا، بلکہ از جمیع شیعان مومنین و مسلمین، جمیع شیعان مومنین و مسلمین، جمیع شیعان مومنین و مسلمین، سب نے مل کر خط لکھا تھا، با اتفاق رائے خط لکھا تھا کہ حسین ابن علی اس وقت ہمارا کوئی مقتدا نہیں ہے، ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، خدا را آپ ہمارے اوپر رحم کیجئے۔ جو کوفہ کا گورنر ہے نعمان بن بشیر، ہم اس کے پیچھے جمعہ اور عیدین کی نماز بھی نہیں پڑھتے،
آپ چھوڑیے کوفہ اور مکہ چھوڑیے، آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ بہرحال اس کے بعد پھر اتنے خطوط ان اہل کوفہ نے لکھے، اتنے خطوط لکھے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات پہ آپ اعتماد مت کیجیے، انہی کے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ ملا باقر مجلسی کہہ رہا ہے، جلاء العیون میں کہہ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے 150 خطوط لکھے۔ کتنے خطوط لکھے بولیے؟ 150۔ کرتے کرتے 6000 خطوط لکھے، کرتے کرتے 12000 خطوط لکھے۔ کتنے ہزار؟ 12,000۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صاف طور پر اس کتاب میں لکھا ہے کہ 12,000 خطوط لکھے تھے ان اہل کوفہ نے حسین ابن علی کے نام، کہ آپ مکہ چھوڑیے، آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ اتنی بڑی تعداد میں خطوط۔ اب ذرا سمجھیے گا، میں بڑا اختصار کر رہا ہوں۔ 28 رجب کو، محرم کے مہینے، رجب کے مہینے میں آپ مدینے سے مکہ چلے تھے۔ اب ذرا اپنے ذہن کو دوہرائیے کہ کتنا عرصہ حسین ابن علی مکہ میں رہے؟ بولیے۔ رجب کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ بولیے۔ شعبان۔ شعبان کے بعد رمضان، رمضان کے بعد شوال، شوال کے بعد ذی القعدہ، اور ذی الحج کے 10 دن، 10 ذی الحج کو آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ 4 مہینے سے بھی زائد کچھ دن آپ نے کہاں جا کر قیام کیا؟ بولیے۔ مکہ میں قیام کیا۔ وفد آتے رہے کوفہ کے، ملاقاتیں ہوتی رہی مکہ میں، خطوط در خطوط آتے رہے، مسلسل پہ در پہ خطوط آتے رہے، لیکن کسی نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار، گورنر تھا نا مکے کا، وہ بھی تو یزید کا گورنر تھا، کسی اور کا گورنر تو نہیں تھا، اسی کی حکومت میں، اسی کے ماتحت تھا۔ بہرحال آخری جو کوفیوں کا وفد آیا 60 افراد پر مشتمل، انہوں نے آ کر حسین ابن علی کو پوری طرح اعتماد میں لینا چاہا۔ آپ چلیے ہمارے ساتھ کوفہ، کوفہ کے لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں۔ حسین ابن علی نے پھر بھی اعتماد نہیں کیا۔ سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم کو روانہ کیا، اے مسلم جاؤ کوفہ اور کوفہ کے حالات کا جائزہ لو، اگر واقعی کوفی اپنے اقرار میں صادق ہیں، اپنے عہد و پیمان میں صادق ہیں، تم مجھے خط لکھنا، میں مکہ سے چل پڑوں گا کوفہ کی طرف۔ آپ نے اپنے جانے سے پہلے کس کو روانہ کیا؟ بولیے۔ مسلم بن عقیل کو روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل جس وقت کوفہ پہنچے، میں نہیں کہتا ہوں، ملا باقر مجلسی کہتے ہیں، 18,000 سے 25,000 کوفیوں نے مسلم کی بیعت کی۔ کتنے ہزار کوفیوں نے؟ کوفہ کا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ کوفہ میں بغاوت پھیل چکی ہے، جوک در جوک لوگ جا کر مسلم کی بیعت کر رہے ہیں، نعمان بن بشیر کوفہ کی جو جامع مسجد تھی اس کے منبر پر تشریف لائے، آ کر اہل کوفہ سے خطاب کیا، کہا کوفہ والو، تم جو مسلم بن عقیل کی بیعت کر رہے ہو نا، یہ یزید کے خلاف ہے، یزید کو پتہ چلے گا تو اس پر غضبناک ہوگا، لہذا میں تم سے اتنا کہتا ہوں کہ تم اس بغاوت سے بعد آ جاؤ۔ بس اتنی بات نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، آپ کوفہ کے اس جامع مسجد کے منبر سے نیچے اتر کے آ گئے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی۔ وہاں پر ایک شخص تھا عبداللہ بن مسلم الحضرمی الاموی، ظاہر بات ہے کہ حکومت تو تھی بنو امیہ کی، ان کی انٹیلیجنس ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس شخص نے کوفہ سے بیٹھ کر فوراً خط لکھا دمشق میں یزید کو، کہا کہ کوفہ میں بغاوت عامہ ہو چکی ہے،
اگر کوفہ بچانا چاہتے ہو تو پھر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے کسی طاقتور آدمی کو کوفہ کا گورنر مقرر کرو۔ یہ خط پہنچا یزید کے پاس۔ یزید نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ نعمان بن بشیر کوفہ کی گورنری سے معزول، عبید اللہ بن زیاد کے جو بصرہ کا گورنر تھا اسے بصرہ سے اٹھا کر کہاں بھیج دیا؟ کوفہ میں بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے آتے ہی کوفہ کے ہر چوک اور چوراہے پر اس نے ناکہ بندی، اس نے اپنی چوکیاں لگائی، اپنی فوج کے پہرے بٹھائے، اور کوفہ میں منادی کروائی تھی عبید اللہ بن زیاد نے کہ اب جو بغاوت کے جرم میں پکڑا جائے گا ہم اس کی گردن کاٹ کے اس کے گھر کے سامنے اسے لٹکا دیں گے، لہذا اپنی اس بغاوت سے بعد آ جاؤ، اور مزید ہماری فوج شام سے آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی تم شامی فوجوں کے مزے چکھ چکے ہو۔ بس عبید اللہ بن زیاد کی یہ تقریر اور اس کی فوجی جو کاروائی تھی وہ 18,000 سے 25,000 کوفی ان کے ارادے بدلنا شروع ہو گئے، ان کے نظریات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، وہ مسلم کی بیعت توڑنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ جس وقت مسلم نے جا کر قصر خلافت کا محاصرہ کیا تھا چند کوفیوں کو ساتھ لے کر، تو پھر اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے ایک اور تقریر کی تھی، اس کے نتیجے میں یہ سارے کوفی مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ کر انہیں تنہا کر کے عبید اللہ بن زیاد کی فوج کے ہاتھوں سے شہید کروا دی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ملا باقر مجلسی کہہ رہا ہے، اسی جلاء العیون میں لکھ رہا ہے کہ جس دن مسلم کی شہادت ہوئی تھی آپ مغرب کی نماز مسجد میں ادا کر کے جب مغرب سے نماز پڑھ کے باہر آئے تو نماز میں جو آپ کے ساتھ 10-15 ساتھی تھے تو جب آپ مسجد سے باہر آئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، میں آپ کے ضمیروں پہ دستک دینا چاہتا ہوں، مجھے بتلائیے کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کتنے کوفیوں کی شہادت ہوئی ہے؟ کتنے کوفیوں نے اپنے جان پر کھیل کر مسلم کا ساتھ دیا ہے؟ کوئی ایک کوفی بھی شہید ہوا تھا؟ کوئی ایک کوفی بھی مارا گیا تھا؟ کہاں گئے وہ 18,000 سے 25,000 کوفی کے جنہوں نے مسلم کی بیعت کی تھی؟ تو اصل دغا باز کون نکلے بولیے؟ کوفی نکلے کہ نہیں نکلے؟ اصل مجرم تو یہ ہیں، بھائی بلایا تم نے تھا، بیعت تم نے کی تھی، آج یزید کی فوج کی تاب نہ لاتے ہوئے تم نے مسلم کو بے یار و مددگار کر کے، تم نے مسلم کو تنہ تنہا کر کے، تم نے مسلم کو شہید کروایا۔ اصل دھوکے باز، اصل غدار، اصل مکار تو تم کوفی نکلے ہو۔ بہرحال مسلم نے دیکھیے 2 خط لکھے تھے، جس وقت 18,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی نا، ایک خط مسلم نے اس وقت لکھا تھا حسین ابن علی کو، اے حسین ابن علی، جب آپ کے پاس یہ میرا خط پہنچے، کوفہ کے حالات بالکل سازگار ہیں، یہ کوفی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں اپنے عہد و پیمان میں صادق ہیں، آپ مکہ سے کوفہ تشریف لے آئیے۔ لیکن جس وقت مسلم کی بیعت توڑی کوفیوں نے، اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے دوبارہ ایک خط لکھا تھا، اے میرے چچا زاد بھائی، اے حسین ابن علی، یہ کوفی تو بہت غدار نکلے ہیں، انہوں نے ہمیں بے یار و مددگار تنہا چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ کے پاس میرا خط پہنچے تو آپ جہاں آئے ہیں وہاں سے واپس چلے جائیے گا، کوفہ تشریف مت لائیے گا۔ 2 خط لکھے نا، ایک پہلے لکھا تھا، ایک بعد میں لکھا تھا۔ بہرحال جس وقت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلا خط پہنچا تھا کہ آپ تشریف لے آئیے، آپ مکہ میں تھے، 91 افراد کو لے کر آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ کتنے افراد کو لے کر بولیے؟ 91۔ 60 تو وہی کوفی تھے جو آپ کو مکہ سے لینے کے لیے گئے تھے، 19 افراد اہل بیت کے
حسین ابن علی کے اپنے گھر کے آدمی تھے 19، 72 نہیں 19 تھے۔ باقی چند آدمی تھے کہ جو دیگر کچھ مکہ اور مدینہ کے ساتھ ہو لیے تھے، تو ٹوٹل کتنے آدمی تھے؟ 91 افراد پر مشتمل۔ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ سنیے گا ذرا۔ مکہ سے لے کر کربلا تک 30 منزلوں کی مسافت بنتی ہے۔ کتنی منزلوں کی بولیے؟ 30۔ ایک منزل اس زمانے کے اعتبار سے ایک دن میں طے ہو سکتی تھی۔ اس زمانے کے جو پیدل سفر ہوا کرتے تھے تو قافلے نکلتے تھے، جب شام ہوتی تھی تو کوئی ایک خاص جگہ ہوتی تھی جہاں پانی بھی دستیاب ہوتا تھا، جہاں سہولت بھی ہوتی تھی، وہاں قافلے پڑاؤ کرتے تھے۔ رات گزارنے کے بعد صبح پھر وہاں سے آگے کیا ہو جاتے تھے؟ روانہ ہو جاتے تھے۔ 30 منزلوں کی مسافت ہے، 31ویں منزل کربلا آتی ہے، اور ایک دن میں ایک منزل کی مسافت طے ہو سکتی ہے۔ جب 10 ذی الحج کو آپ مکہ سے نکلے تو کربلا کب پہنچیں گے؟ بولیے 10 محرم الحرام کو۔ ایک مہینے کی مسافت ہے نا۔ 10 ذی الحج کو نکلے 10 محرم کو پہنچے گے۔ لیکن شیعہ کا پورا زور ہے کہ مکہ سے حسین ابن علی نے 10 ذی الحج کو نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ تو 8 ذی الحج کو نکل گئے تھے۔ ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو گرفتاری سے بچانے کے لیے آپ 8 ذی الحج کو ہی، حج کے سب سے بڑے رکن وقوف عرفہ کو چھوڑ کر حج ادا کیے بغیر آپ مکہ سے کوفہ چل پڑے تھے۔ میں آپ کے ضمیروں پر دستک دینا چاہتا ہوں، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ میں بعد میں بتاؤں گا وہ اتنا جلدی انہیں کیوں نکالنا چاہتے ہیں کہ وہ نواسہ رسول حج بھی نہ کرے اور وہ کوفہ کی طرف چل پڑے؟ آخر کیا وجہ تھی؟ انہوں نے ایشو تو یہ بنایا کہ گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے تھے، اس گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ 8 ذی الحج کو ہی نکل پڑے تھے، حج سے پہلے۔ پہلا میرا سوال ہے، جوک در جوک مسلمان شرقن تا غربن شمالن تا جنوبن حج کرنے کے لیے مکہ میں آئے ہیں، کیا ان حالات میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنا کوئی آسان کام تھا؟ بولیے ممکن تھا؟ آخر صحابہ کی اولاد تھی، صحابہ موجود تھے، اور نواسہ رسول کو ویسے بھی آپ اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، 55 سال تقریباً آپ کی عمر ہو چکی تھی، اور لوگوں کے دلوں میں اشتیاق تھا کہ کب ہم حسین ابن علی کا دیدار کریں، ہر طرف سے لوگ امٹ کے آتے تھے۔ کیا گرفتار کرنا ممکن تھا؟ اب جو مکہ کا گورنر تھا، خیر بات لمبی ہو جائے گی، میرا وقت بہت مختصر ہے، میں دوسری بات کی طرف، اتنی بات سمجھیے کہ میری عقل نہیں مانتی، اس پر میں دیگر قرائن بھی پیش کر سکتا ہوں تاریخ کی کتابوں سے، لیکن وقت نہیں ہے، میری کتاب پڑھ لیجئے اس پر، سانحہ کربلا کا تاریخی پس منظر۔ بہرحال گرفتاری ممکن بھی نہیں تھی ان حالات میں، نہ گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے تھے۔ اگر گرفتار کرنا ہوتا تو اس سے پہلے 4 مہینے مکہ میں رہے کہ نہیں؟ خطوط آتے رہے کہ نہیں؟ وفود سے ملاقاتیں ہوتی رہی کہ نہیں؟ آخر میں لینے کے لیے 60 کوفی آئے کہ نہیں؟ پہلے گرفتاری کے وارنٹ کیوں نہیں جاری ہوئے؟ کیا آج حج کے موقع پر ہی گرفتار کرنا تھا؟ بہرحال اس حالت میں گرفتاری ممکن نہیں تھی، نہ نواسہ رسول حج کو چھوڑ کر مکہ سے نکل سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے حج کیا، وقوف عرفہ، اس کے بعد آپ 10 ذی الحج کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، 91 افراد ساتھ۔ جلیل القدر صحابہ نے روکا، عبداللہ ابن عباس نے روکا، خود بیعت یزید پر راضی نہیں تھے، عبداللہ ابن عمر نے روکا، خود بیعت یزید پر راضی نہیں تھے، محمد بن حنفیہ جو آپ کے سگے بھائی تھے انہوں نے آپ کو روکا مت جائیے۔ عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک آ کر کہا تھا، آپ کے ہاشمی بزرگ تھے، آپ کے ہاشمی ساتھی تھے، کہا کہ اب اے حسین ابن علی جانا ہی ہے تو اکیلے چلے جائیں، عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر مت جائیے۔ کوئی صحابی آپ کے اس فیصلے پر راضی نہیں تھا کہ آپ کوفہ کی طرف جائیں، نہ صحابہ آپ کے ساتھ گئے تھے، اس لیے کہ وہ کوفیوں کی غداری، کوفیوں کی مکاری ماضی میں ان کے سامنے بالکل نمایاں تھی، بالکل نمایاں تھی، اس لیے صحابہ آپ کے ساتھ نہیں چلے تھے۔ بہرحال 91 افراد کو لے کر کوفیوں کے اعتماد کی وجہ سے حسین ابن علی مکہ سے روانہ ہو گئے کوفہ کی طرف۔
29 ذی الحج کو جب آپ مقام مغیثیہ پر پہنچے، قاصد پہنچا خط لے کر پہلے کہ یہ خط ہے مسلم بن عقیل کا، جو انہوں نے اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے لکھا تھا۔ کہا جہاں میرا یہ خط پہنچے وہاں سے واپس چلے جائیے گا، آگے تشریف نہیں لانا۔ حسین ابن علی نے خط پڑھا، مسلم کے برادر سے کہا، ان کے برادر بھی ساتھ تھے، کہا یہ خط میرے پاس آیا ہے، یہ تو بڑے دھوکے باز نکلے ہیں، لہذا میں یہاں سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، واپس چلے گی۔ بہرحال برادران مسلم نے کہا، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اسی مقام پر ایک اور قاصد آیا، کہا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ حسین ابن علی کے آنسو ٹپک پڑے، کہا اتنی بڑی غداری، اتنی بڑی دغا بازی، اتنی بڑی بے وفائی، بھلایا تم نے، خطوط تم نے لکھے، 18,000 سے 25,000 کوفیوں نے مسلم کی بیعت کی اور پھر شہید بھی کروا دی، خود ایک بھی نہیں مارا گیا ان کے ساتھ۔ بہرحال حضرت حسین کے فیصلے میں تبدیلی آئی، لیکن برادران مسلم کا اصرار تھا، نہیں اب ہم جائیں گے، اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، چاہے ہمیں اپنی جانیں ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ حضرت حسین ابن علی برادران مسلم کے سامنے بے بس ہو گئے تھے، کہا چلیے پھر چلتے ہیں۔ خیر جس وقت بس آخری بات کر رہا ہوں، اینڈ کی بات کر رہا ہوں، میں اس واقعے کو یہاں ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے ذرا غور سے میرے ہاتھوں کی طرف، یہ ہے عراق، اس طرف ہے سعودی عرب، مکہ و مدینہ، ادھر ہے دمشق شام۔ یہ جو عراق ہے، ایک دریا پہلے بہتا ہے فرات اور دریائے دجلہ، دونوں عراق سے بہتے ہیں، آگے جا کر خلیج فارس میں گرتے ہیں۔ تو کوفہ جو ہے وہ دریائے فرات اور دجلہ کے بالکل درمیان میں ہے، ادھر سے وہ آ رہے تھے قافلہ، کوفہ سے باہر کر کے عمر بن سعد کی فوج 4,000 کا فوجی دستہ اس قادسیہ کے مقام پر کھڑا تھا۔ کہاں کھڑا تھا بولیے؟ قادسیہ کے مقام۔ انہوں نے سمجھایا حسین ابن علی کو، عمر بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے، جنتی صحابی تھے، کہا کہ اے حسین ابن علی کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کوفیوں کی غداری آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے مسلم کے ساتھ؟ آپ کے باپ کے قاتل یہ ہیں، آپ کے بھائی کے قاتل یہ ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے کہا کہ مجھے ان کوفیوں نے خطوط لکھ کر بلایا، میرا فیصلہ تو تبدیل ہو چکا، برادران مسلم نہیں مان رہے۔ عمر بن سعد نے کہا دیکھیے آپ اپنے فیصلے کو تبدیل کیجیے، ہم آپ کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ 3 شرائط اس موقع پر پیش کی تھی۔ کتنی شرائط؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ مجھے اسلامی سرحدات میں سے کسی سرحد پر جانے دو، میں کافروں کے خلاف جہاد کرتا ہوں، شہید ہو جاؤں۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو۔ تیسری شرط یہ ہے مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کرتا ہوں، یدی فی یدی کے الفاظ تاریخ میں موجود ہیں، میں یزید سے مصالحت کرتا ہوں، اپنے معاملات خود سدھارتا ہوں۔ یہ کوفی تو بہت بڑے غدار نکلے ہیں، مکار نکلے ہیں۔ عمر بن سعد نے خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کو، کہا کہ عبید اللہ بن زیاد، حسین ابن علی نے یہ 3 شرائط پیش کی ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ آپ جو ہیں ان کو کہیے کہ آپ شام چلے جائیں، دمشق جا کر یزید کے ساتھ اپنا معاملہ خود حل کر لیں، تاکہ ہمیں آپ کے ساتھ نہ الجھنا پڑے۔ اب دیکھیے میں آخری بات کر رہا ہوں، مزید تفصیلات میں نہیں جا سکتا، میرا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ قادسیہ کا مقام جہاں سے ایک راستہ کوفہ کی طرف جاتا تھا، جائیے جا کر سوال کیجئے، چیلنج کے انداز میں کیجئے، کوئی مان لال جھلا نہیں ہے کہ جو اس مسئلے کو حل کر سکے۔ کربلا دمشق کے راستے پر ہے، یہاں آتا ہے۔ قادسیہ سے 88 میل آگے دمشق کے راستے پر، کتنے میل؟ 88۔ کربلا کوفہ کے راستے پر نہیں ہے، جا رہے تو کوفہ تھے، کربلا کیسے پہنچ گئے؟ وہ تو دمشق کے راستے پر ہے، 88 میل آگے، کلومیٹر بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوفیوں کی غداری کے بعد حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصالحت یزید پر راضی ہو گئے تھے۔ وہ جو 60 کوفی مکے سے آ رہے تھے انہیں اپنی جانیں خطرے میں پڑی، یہ تو مصالحت کے لیے تیار ہو گئے،
انہی 60 کوفیوں نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا تھا اچانک کربلا کے میدان میں، صرف اپنی جانوں کو بچانے کے لیے۔ اصل قاتل میرا یزید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں پچھلے جمعے کو بھی کہہ چکا ہوں، جیسے ایک ذرہ ہوتا ہے نا، میں حسین ابن علی کے مقابلے میں یزید کو ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں سمجھتا، لیکن اصل مجرم، اصل قاتل یہ کوفی تھے۔ بہرحال میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک اعلان سن